الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی جس نے ابدع بغیر نمونہ کے پیدا کیا، الافلاک والارضین آسمانوں اور زمینوں کو، والصلاۃ اور رحمت کاملہ ہو، علی من کان نبیا اس ذات پر کہ جو نبی تھی، اس شخصیت پر کہ جو نبی تھی، و آدم حالانکہ آدم علیہ السلام بین الماء والطین پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وعلی آلہ اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ الحمد کا الف لام جنس کا ہے یا پھر استغراق کا ہے؟ اگر جنس کا ہو تو پھر معنی ہوگا جنس حمد مختص ہے اللہ کے لیے، اگر استغراق کا ہو تو پھر معنی ہوگا تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے۔ الف لام جنس کا ہے یا استغراق کا ہے؟ اگر جنس کا ہو تو پھر معنی ہوگا جنس حمد مختص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اگر استغراق کا ہو تو پھر معنی ہوگا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حمد کا معنی ہوتا ہے کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور شکر کہتے ہیں وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، خواہ دل سے ہو، اعضاء سے ہو یا زبان سے ہو۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا۔ مدح کہتے ہیں کسی کی غیر اختیاری خوبی پر زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور شکر کہتے ہیں وہ فعل جو منعم کی تعظیم پر دلالت کرے، خواہ وہ دل سے ہو، اعضاء سے ہو یا پھر زبان سے ہو۔ للہ لفظ اللہ کی تعریف وہ علم ہے اس ذات کا، لفظ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ اللہ علم ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور جو تمام صفات کمال کو جامع ہے۔ ابدع ابداع سے ہے، ابداع کا معنی ہوتا ہے بغیر نمونہ کے، بغیر مادہ کے کسی شے کو پیدا کرنا۔ الافلاک فلک کی جمع ہے بمعنی آسمان، الارضین ارضن کی جمع ہے بمعنی زمین۔ والصلاۃ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، لیکن نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہے، بندوں کی طرف ہو تو مراد طلب رحمت ہے، فرشتوں کی طرف ہو تو مراد استغفار ہے، اور چرند پرند کی طرف ہو تو مراد تسبیح و تحلیل ہے۔ صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، نسبت کے مختلف ہونے سے اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد رحمت ہوتی ہے، نسبت بندوں کی طرف ہو تو مراد طلب رحمت ہوتی ہے، نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو مراد استغفار ہوتا ہے، اور اگر نسبت چرند پرند کی طرف ہو تو مراد تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی بلکہ خاتم النبیین تھے جب آدم علیہ السلام ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی بلکہ خاتم النبیین تھے جب جب آدم علیہ السلام ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وعلی آلہ آل اصل میں اہل تھا، ہا کو حمزہ کیا، پھر حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا تو آل ہو گیا۔ آل کا مصداق کیا ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نمبر 2 آپ کا خاندان، اور نمبر 3 ہر پرہیزگار مسلمان۔ آل اصل میں اہلن تھا، ہا کو حمزہ کیا، حمزہ کو باقاعدہ آمنہ الف کیا، آل ہو گیا۔ آل کا مصداق کیا ہے؟ چند قول ہیں۔ نمبر 1 ازواج مطہرات، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور نمبر 3 ہر پرہیزگار مسلمان۔ باقی آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ آل کا اطلاق اشراف پر ہوتا ہے، خواہ شرافت دنیاوی ہو جیسے آل فرعون یا اخروی ہو جیسے آل موسیٰ، جبکہ اہل عام ہے، تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ آل کا اطلاق اشراف پر ہوتا ہے، خواہ شرافت دنیاوی ہو جیسے آل فرعون یا اخروی ہو جیسے آل موسیٰ، جبکہ اہل عام ہے، تمام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو
اور بحالت ایمان وفات پائی ہو۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور بحالت ایمان وفات پائی ہو۔ وبعد، اور بعد حمد و صلات کے، فہذہ عدۃ فصول، پس یہ چند فصلیں ہیں، فی علم المیزان، علم منطق میں، لابد من حفظھا، ضروری ہے ان کو یاد کرنا، وضبطھا، اور ان کو ضبط کرنا، لمن ارادہ، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتذکرہ، کہ نصیحت حاصل کرے، من اولی الاذہان، ذہین لوگوں میں سے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہے، التوکل، توکل، وہو المستعان، اور وہی مدد طلب کیا جانے والا ہے۔ کتاب کا کچھ تعارف ذکر کیا کہ یہ کتاب منطق میں ہے، جس کے اندر چند فصلیں ہیں جن کو یاد کرنا، ضبط کرنا ضروری ہے۔ اور من اولی الاذہان، اس میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، یہ ظرف مستقر ہے، یعنی اس کا متعلق محذوف ہے، اصل میں ہے کائنا من اولی الاذہان۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ظرف لغو ہے اور یہ متعلق ہے یتذکر کے۔ اولی الاذہان، من اولی الاذہان میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک، ظرف مستقر ہے، یعنی متعلق ہے محذوف کے، اصل میں ہے کائنا من ذوی الاذہان، کائنا من اولی الاذہان، کہ نصیحت کرے، حاصل کرے اس حال میں کہ وہ ہونے والا ہو ذہین لوگوں میں سے۔ اور نمبر دو، یہ ظرف لغو ہے اور اس کا متعلق یتذکر و مذکور ہے، تو اب معنی ہوگا نصیحت حاصل کرے ذہین لوگوں میں سے۔ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے، یہ مبتدا ہے، اس کی خبر محذوف ہے، یا یہ خبر ہے اس کا مبتدا محذوف ہے۔ ھذہ مقدمۃ یا مقدمۃ ھذہ، یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، یعنی ھذہ مقدمۃ، یا یہ مبتدا ہے، خبر محذوف ہے، یعنی مقدمۃ ھذہ۔ اعلم، جان تو، ان العلم، بے شک علم، یطلق علی معان، بولا جاتا ہے کئی معانی پر، احدھا، ان میں سے ایک ہے، حصول صورت الذہن، حصول صورت الشیء فی العقل، شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں، ثانیھا، ان میں سے دوسرا معنی، الصورت، وہ صورت ہے، الحاصلۃ، جو حاصل ہونے والی ہو، من الشیء، شے سے، عند العقل، عقل کے پاس، ثالثھا، ان میں سے تیسرا معنی، الحاضر عند المدرک، وہ چیز جو حاضر ہو ادراک کرنے والے کے پاس، رابعھا، ان میں سے چوتھا معنی، قبول النفس لتلک الصورت، قبول کرنا ہے نفس کا اس صورت کو، خامسھا، ان میں سے پانچواں، الاضافۃ، وہ نسبت ہے، الحاصلۃ، جو حاصل ہونے والی ہے، بین العالم والمعلوم، عالم اور معلوم کے درمیان۔ علم کے 5 معنی بیان کیے۔ نمبر ایک، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ نمبر دو، وہ صورت جو کسی شے سے عقل کے پاس حاصل ہو۔ نمبر تین، وہ چیز جو مدرک کے پاس، ادراک کرنے والے کے پاس حاضر ہو۔ نمبر چار، نفس کا اس صورت کو قبول کرنا۔ اور نمبر پانچ، وہ نسبت جو عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہوتی ہے۔ علم کے چند معنی ہیں۔ نمبر ایک، شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ نمبر دو، وہ صورت جو کسی شے سے عقل کے پاس حاصل ہو۔ نمبر تین، وہ چیز جو مدرک کے پاس حاضر ہو۔ نمبر چار، نفس کا اس صورت کو قبول کرنا۔ اور نمبر پانچ، وہ نسبت جو عالم اور معلوم کے درمیان حاصل ہوتی ہے۔ ان 5 معنی میں سے تیسرا معنی، الحاضر عند المدرک، یہ راجح ہے، اور اس کے راجح ہونے کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر ایک، یہاں الحاضر کا لفظ ہے جو علم حصولی اور علم حضوری دونوں کو شامل ہے۔ نمبر دو، یہاں پر عندہ کا لفظ ہے جو علم بالکلیات اور علم بالجزیات، کلیات کا علم اور جزیات کا علم دونوں کو شامل ہے۔ اور نمبر تین، یہاں المدرک کا لفظ ہے جو واجب کے علم کو بھی شامل ہے اور ممکن کے علم کو بھی شامل ہے۔ ان 5 معنی میں سے تیسرا معنی، الحاضر عند المدرک، راجح ہے۔ راجح ہونے کی چند وجوہ ہیں۔ نمبر ایک، یہاں پر الحاضر کا لفظ ہے جو علم حصولی کو بھی شامل ہے اور علم حضوری کو بھی شامل ہے۔ نمبر دو، یہاں پر عندہ کا لفظ ہے جو علم بالکلیات کو بھی شامل ہے اور علم بالجزیات کو بھی شامل ہے۔ اور نمبر تین، یہاں پر المدرک کا لفظ ہے جو واجب کے علم کو بھی شامل ہے اور ممکن کے علم کو بھی شامل ہے۔
آگے ہے وینقسم، اور علم تقسیم ہوتا ہے علی قسمین، دو قسموں پر، احدھا ان میں سے ایک، احدہما ان میں سے ایک وہ ہے، یقال لہ التصور جس کو تصور کہا جاتا ہے، وثانیہما اور ان میں سے دوسرا وہ ہے، یعبر عنہ بالتصدیق جس کو تعبیر کیا جاتا ہے تصدیق کے ساتھ۔ اما التصور بہرحال تصور، فہو الادراک تو وہ ایسا ادراک ہے، الخالی عن الحکم جو خالی ہو حکم سے، والمراد بالحکم اور حکم سے مراد نسبت امر الی امر آخر ایک امر کی نسبت ہے دوسرے امر کی طرف، ایجابا او سلبا خواہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، وَإِن شئت اور اگر تم چاہو، قلتا تو کہو، ایقاعا او انتزاعا واقع کرنے کے لحاظ سے یا پھر کھینچنے کے لحاظ سے یا کھینچنے کے لحاظ سے، وقد یفسر اور کبھی تفسیر کی جاتی ہے، الحکم حکم کی، بوقوع النسبت اولا وقوعها نسبت کے وقوع اور نسبت کے عدم وقوع کے ساتھ، کما اذا تصورتا جیسا کہ جب تم تصور کرو، زیدن زید کا، وحدہ اکیلے، او قائما وحدہ یا قائم کا اکیلے، من دون ان تثبت القیام لہ لزید بغیر اس بات کے کہ تم ثابت کرو قیام کو زید کے لیے، او تسلبہ عنہ یا تم اس کو اس سے سلب کرو۔ علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ تصور وہ ادراک ہے جو حکم سے خالی ہو، اور حکم کے دو معنی ہیں، نمبر ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا، خواہ ایجابی ہو یا سلبی، یا کہیں ایقاعی ہو یا انتزاعی، ایقاعی مطلب واقع کرنا، انتزاعی مطلب کھینچنا۔ اور نمبر دو، حکم کہتے ہیں وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کو، نسبت کا واقع ہونا، نسبت کا واقع نہ ہونا۔ مثال ہے اکیلے زید کا یا اکیلے قائم کا تصور کریں اور اس کی طرف قیام کی نسبت کیے بغیر یا اس سے قیام کو سلب کیے بغیر، تو یہ تصور ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق۔ تصور کہتے ہیں وہ ادراک جو حکم سے خالی ہو، اور حکم کے دو معنی ہیں، نمبر ایک امر کی دوسرے امر کی طرف نسبت کرنا، خواہ ایجابی ہو یا سلبی ہو، یا کہیں خواہ ایقاعی ہو یا انتزاعی ہو، ایقاعی انتزاعی کا معنی واقع کرنا اور کھینچ لینا۔ نمبر دو، حکم کہتے ہیں وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت کو۔ مثال ہے اکیلے زید یا اکیلے قائم کا تصور کریں، قیام کو زید کی طرف ثابت کیے بغیر یا قیام کی زید سے نفی کیے بغیر۔